كما حمده المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمدللہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں. اللہ عز و جل نے مجھے اور آپ کو تحریک نور اسلام کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعۃ النور اسلامک سینٹر کے اندر ختم بخاری شریف میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. آپ تمامی احباب بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کی عبارت سماعت فرمائیں. انشاءاللہ سند کے ساتھ ہمارے درجہ دورۃ الحدیث کے طالب علم حضرت علامہ مولانا محمد مقصود سیفی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آگے پھر ہم اپنی گفتگو کو جاری کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن إشقاق قال حدثنا محمد بن فديل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان وثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان تحریک نور اسلام، فیضان جامعۃ النور. الحمدللہ کافی دنوں سے بخاری شریف کی دیگر احادیث مبارکہ کی قرأت جاری تھی. ہمارے جامعۃ النور اسلامک سینٹر کے طلباء نے مل کر الحمدللہ بخاری شریف کی جو دیگر 7000 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں ان تمام کی قرأت کو کیا ہے دن رات کر کے. آج الحمدللہ یہ آخری حدیث مبارکہ کی قرأت بھی مکمل ہو چکی ہے. چلیں انشاءاللہ اس کی سند اور متن کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں. اس کے بعد پھر مزید آگے گفتگو حدیث کے حوالے سے اور چند اصلاحی پہلوؤں کے حوالے سے کی جائے گی. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے احمد بن اشقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی اور احمد بن اشقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن فدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی اور یہ حضرت عمارہ بن قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں. حضرت عمارہ بن قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو روایت کرتے ہوئے اپنی سند کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ عز و جل کو محبوب ہیں. آگے فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان یہ ایسے جملے ہیں ایسے کلمات ہیں
کہ جو بندے کی زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن یہ میزان پر وزنی ہوں گے، بھاری ہیں۔ اور وہ دو جملے کون سے ہیں، کلمات کون سے ہیں؟ ایک جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب میں آخر کے اندر ذکر کر کے اپنی محدثانہ یکتائی کو بیان کیا ہے، اور آپ کا محدث ہونا ایک کمال درجے کا تھا۔ ہر مصنف اپنی کتاب کے اختتام پر اللہ کی ثنا کرتا ہے اور اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور اس کے بسا اوقات اپنے الفاظ ہوتے ہیں یا دیگر کتب سے یا احادیث سے، قرآن سے حمل کے الفاظ کو وہ اپنی کتاب کے آخر میں ذکر کر دیتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی یہ کتاب بخاری جو ہے، یہ احادیث کا مجموعہ تھا، اور اس کے اندر انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو باب کے اعتبار سے، فصل کے اعتبار سے ذکر کیا ہے۔ اب کتاب کا اختتام تھا، آپ نے اللہ کی حمد بھی کرنی تھی، اللہ کا شکر بھی بجا لانا تھا، تو آپ نے کتاب کے اسلوب کو بھی نہیں چھوڑا اور اللہ کی حمد کو بھی بیان کر دیا، یعنی الگ سے آپ کو ایسے الفاظ ذکر نہیں کرنے پڑے کہ جس کے اندر حمد بھی موجود ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور ثنا بھی بیان کی جاتی۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے ایسے الفاظ پہ مشتمل حدیث کا انتخاب کیا جو کتاب کا اختتام بھی ہو جائے اور اللہ عز و جل کی حمد اور ثنا بھی بیان کر دی جائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حدیث بخاری ذکر کرتے کرتے جو بخاری شریف میں کتاب الوحی کے اندر آپ نے پہلی حدیث مبارکہ ذکر فرمائی، وہ ہے انما الاعمال بالنیات، حدیث طویل ہے، اور آخر میں جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے، اس کا باب جو امام بخاری نے قائم فرمایا وہ باب ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ یہ اللہ عز و جل کے اس قول کے بارے میں امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنے باب کو باندھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کتاب الوحی میں امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو ذکر کیا، اور وہاں کتاب الوحی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ عز و جل کی توحید ہمیں وحی کے ذریعے ہی پتہ چلی ہے، اور توحید کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ پہلے توحید کا باب باندھ دیا، اور پھر اس میں حدیث ایسی ذکر کر دی، اب بندہ عمل کرے قبول ایمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اس عمل میں اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو باب کے اعتبار سے آپ نے حدیث کو اس انداز میں ذکر کیا کہ کوئی بندہ بھی حدیث پڑھنے کا کام کرے یا دیگر کوئی بھی اپنے کام کی شروعات کرتا ہے تو وہ پہلے اپنی نیت کو چیک کرے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ جب وہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرے گا اور دکھاوا اور ریاکاری سے بچتے ہوئے اپنے عمل کو بچا لائے گا تو اللہ عز و جل توحید کی وجہ سے اس کے ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کے عمل کو بھی قبول فرما لے گا۔ اچھا، توحید اور عمل کا تعلق ہے دنیا سے، کیونکہ بندہ اس تمام معاملے کو دنیا کے اندر برقرار رکھے گا تو تبھی جا کے اس کی آخرت کامیابی کی طرف جائے گی۔ ان کا تعلق تو تھا دنیا سے، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے آخر میں اس حدیث کو ذکر کیا جس کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے کمال درجے کی بصیرت دکھاتے ہوئے اس چیز کو بیان فرمایا کہ آپ نے زندگی میں رہتے ہوئے جتنے بھی اعمال کیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان پہ تولنے کے بعد اس کا تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو ابتدا والی حدیث اپنی ابتدا پہ دلالت کر رہی ہے، اور انتہا والی حدیث اپنی انتہا پہ اور آخری مراحل پہ وہ دلالت کر رہی ہے۔ یہ امام بخاری علیہ رحمہ کی
ایک کمال درجے کی محدثانہ بصیرت تھی اور یکتائی تھی جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ بات یاد رکھیں، ایسے دو جملوں کلمات پر اور جملوں پر مشتمل آپ نے حدیث پاک کو ذکر کیا ہے کہ اس کے علاوہ دیگر احادیث میں وارد ہوا ہے، فرمایا گیا سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأہ۔ سبحان اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جو نصف میزان ہے۔ جو کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدھے میزان کو سبحان اللہ کے ذریعے بھر دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا والحمدللہ تملأہ، والحمدللہ جو کلمہ ہے یہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ آدھا میزان تو سبحان اللہ سے بھر دیا جاتا ہے اور آدھا میزان جو ہے الحمدللہ سے بھر دیا جاتا ہے۔ جس بندے نے یہ دو کلمات کہہ لیے اس بندے کے نیک اعمال کے ذریعے سے اس کے پورے میزان کو میرا رب بھرپور فرما دے گا۔ تو آپ بھی ان دو کلمات کو دہرا لیجئے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کا انتخاب فرمایا۔ اور آپ ذرا غور کیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام کا انداز اور کلمات کا چناؤ اور ان کلمات کے اندر جو سجا ہے، مسجع مکفہ ہے، وہ کس انداز میں برقرار رکھا گیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، سبحان اللہ۔ ان کا وزن آپس میں برقرار ہے۔ اور آگے فرمایا خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان، یہاں پر بھی ان کا وزن آپس میں برابر ہے۔ اور آگے ان جملوں کو ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں پر اللہ عز و جل کی ایک صفت کو بیان کیا گیا ہے عظیم، یعنی وہ رب عظیم ہے، بڑائی والا۔ اور عظیم کا جو لفظ ہے اس ذات کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنی صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ کا جامع، وہ ذات کہ جو جن چیزوں کا نہ ہونا ضروری ہے اس کو بھی جامع ہو اور جن صفات کا ہونا ضروری ہے اس کو بھی جامع ہو۔ اللہ عز و جل کے لیے ہر عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، تو اللہ کی ذات ان صفات کی بھی جامع ہے اور اللہ عز و جل کے لیے ہر خوبی کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے رب تعالیٰ اپنی صفات ثبوتیہ کے اعتبار سے بھی کامل و اکمل اور اس اعتبار سے بھی عظیم ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے رب کی کمال درجے کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے الفاظ پر بہت زیادہ بحث کی جا سکتی ہے، کلام کیا جا سکتا ہے۔ مقصود ہمارا بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کو پڑھنا تھا، تو الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے اور اس کے فیضان کو حاصل کیا۔ میں چند اصلاح کے اعتبار سے اور امام بخاری علیہ رحمہ کی سیرت کے اعتبار سے اور آپ نے یہ حدیث کا مجموعہ ہمارے تک کس انداز میں پہنچایا ہے اور اس کو انمول تحفہ آپ نے کیسے بنایا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ ایک سفر پر تھے، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں تھیں یا 6000 اشرفیاں تھیں۔ ایک تھیلی تھی اور خاص کلر کی اور خاص کپڑے کی بنی ہوئی وہ تھیلی تھی۔ تو آپ کا وہ سفر جو سمندری سفر تھا یا دریائی سفر تھا، آپ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور سفر شروع فرماتے ہیں۔ دوران سفر ایک آدمی آپ کے قریب بیٹھا، جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی دوران سفر ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، پھر بندہ ایک دوسرے کا تعارف بھی کر لیتا ہے، تو باتوں کے دوران کچھ اعتماد بھی حاصل ہو جاتا ہے، تو بندہ اپنے دل کی بات بھی بس اوقات کہہ ڈالتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے قریب ایک آدمی آیا، تو بیٹھے بیٹھے باتیں ہوئی، تعارف ہوا، تو اس نے گفتگو کے دوران اس بات کو بھی امام بخاری کی طرف سے جان لیا کہ آپ کے پاس اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی موجود ہے۔ اب اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی،
بے ایمانی پیدا ہو گئی. اس نے کہا کہ یہ اشرفیاں میرے پاس ہونی چاہیے، اتنی زیادہ ہے. تو اس نے کشتی کے اندر شور مچایا کہ میری اشرفیوں سے بھری تھیلی گم ہو گئی ہے. اب لوگ سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، شور برپا ہو گیا. امام بخاری سمجھ گئے کہ اس بندے کے دل میں بے ایمانی پیدا ہو گئی ہے، اب یہ میری اشرفیوں کو ہتھیانا چاہتا ہے. تو امام بخاری علیہ رحمہ کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے کشتی پر. آپ نے چپکے سے ان اشرفیوں کی تھیلی کو سمندر کی نظر کر دی، اس کسی کو پتہ نہ چلا. تو امام بخاری علیہ رحمہ نے جب یہ معاملہ کر دیا، اب کشتی میں شور برپا ہوا. سارے لوگوں نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ تلاشی لی جائے. اب تلاشی لینے لگے تو کسی کے پاس بھی کوئی اشرفیوں کی تھیلی نہیں تھی. وہ بندہ بڑا حیران ہے کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس بندے کے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے، تھیلی جا کہاں سکتی. تو بہرحال اس کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد وہ پھر جا کے امام بخاری کے قریب بیٹھ گیا، جا کے کہنے لگا جی بات یہ ہے، آپ کو میری وجہ سے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں. میرے دل میں بے ایمانی آ گئی تھی، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، وہ تھیلی ہے جو آپ کے پاس موجود تھی؟ اللہ! امام بخاری نے کس قدر محنت کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ یہ بخاری کی احادیث کا مجموعہ آپ اور میرے تک پہنچایا اور اس امت کو عطا کیا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ تو مجھ سے یہ اشرفیاں ہتھیانا چاہتا ہے، اور اگر وہ اشرفیاں میرے پاس موجود ہوتی تو ظاہر میرے پاس سے برآمد ہو جانی تھی. لوگوں نے مجھے چور سمجھنا تھا، میرے رشتہ دار بھی، کچھ احباب بھی ساتھ ہیں، محلے دار بھی ساتھ ہیں، وہ مجھے چور شخص سمجھتے اور یہ بات پھیل جاتی. اس بات سے بچنے کے لیے میں نے تھیلی کو سمندر کی نظر کر دیا تھا تاکہ میرے اوپر چور ہونے کا دھبا نہ لگے. اگر مجھے چور سمجھنے لگے لوگ تو میری احادیث کو کون قبول کرے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس دھبے سے بچنے کے لیے میں نے اشرفیوں کی پرواہ نہیں کی، میں نے حضور کی حدیثوں کی پرواہ کی. میں نے اس تحفے کو بچایا ہے کہ میری سند پہ لوگ جرا کریں گے، میری سند کو چوری والا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا، لہذا میں نے اپنے آقا کی حدیثوں کی حفاظت فرمائی ہے. اور یہی وجہ ہے امام بخاری کی اس نایاب کتاب کو قرآن کے بعد معتبر ترین کتاب کا درجہ دیا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انتہائی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اور دنیا کی پرواہ کیے بغیر یہ احادیث کا مجموعہ الحمدللہ آپ اور میرے تک پہنچایا. آپ یہ ذرا غور کریں، امام بخاری کی یہ کتاب بخاری شریف آج پڑھتے ہوئے اتنی لذت آتی ہے، تو جس امام بخاری کو لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد تھی، اس امام بخاری کی لذت کا عالم ہے. امام بخاری عام شخصیت نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اللہ اکبر، آپ بخارا کے رہنے والے تھے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نا سفر کرنے کے بعد نیشاپور چلے جاتے ہیں، اور حضرت امام مسلم جو آپ کے شاگرد ہیں، امام مسلم بھی بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے فقیہ محدث ہیں، اور ان کی کتاب بھی مسلم شریف کے نام سے معروف ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نیشاپور میں امام بخاری کا بہت بڑا استقبال ہوا، یہاں تک کہ وزیر مشیر بھی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، اور وہاں پر ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا گیا. امام بخاری وہاں پہ بیٹھے اور پڑھانا شروع کر دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں طلبہ آپ کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس دوران سارے لوگ اچھائی بیان کرنے والے بھی نہیں ہوتے، سارے لوگ اتفاق کرنے والے بھی نہیں ہوتے، کئیوں کو پھر بدہضمی کا ہیضہ بھی ہو جاتا ہے، اپنے استاد کے بارے میں ہی وہ نازیبہ گفتگو کرتے ہیں. تو جو امام بخاری کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھنے والے طلبہ تھے، انہی میں سے ظاہر ہے ہر روز ملنا، ہر روز پڑھنا، تو بندہ پھر وہ اتنا معیار نہیں دیتا اپنے استاد کو، وہ کہتا ہے یہ عام استاد ہے. تو امام بخاری کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. یہ امام بخاری ہے جن کی کتاب اتنی اعلیٰ ہے، وہ خود کتنے اعلیٰ ہوتے ہیں. تو امام بخاری کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کو انا اور بغض پیدا ہو گیا، تو انہوں نے نا
باتیں کرنا شروع کر دی. یہ باتیں معاشرے میں پھیلنا شروع ہو گئی, طلبہ چھوڑنا شروع ہو گئے, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, یہاں تک کہ یہ بات چلتی چلتی بادشاہ تک بھی چلی جاتی ہے کہ امام بخاری تو یوں ہے, امام بخاری تو یوں ہے. معاذ اللہ, بادشاہ نے لوگوں پہ پابندی لگا دی کہ کوئی بھی امام بخاری کے مدرسے میں پڑھنے نہیں جائے. امام مسلم کہتے ہیں میں اکیلا رہ گیا پڑھنے والا امام بخاری کے پاس. لوگ امام بخاری کو چھوڑ چھوڑ کے آگے پیچھے ہونے لگے. تو کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا, اب انہی طلبہ نے, انہی شاگردوں نے, اس عوام نے جس نے استقبال کیا تھا, ان وزیروں نے, مشیروں نے, بادشاہوں نے مل کر امام بخاری کو نیشا پور سے نکال دیا. کہتے ہیں میں نے امام بخاری کا بہت بڑا استقبال بھی دیکھا تھا, اور میں نے امام بخاری کا یہ حال بھی دیکھا کہ آپ کو نیشا پور سے نکالا جا رہا. تو آپ اپنے ملک واپس آ جاتے ہیں بخارا کے اندر. تو خیر آپ وہاں مسند تدریس پہ فائد ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی طلبہ پڑھنے لگے. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ امام بخاری علیہ رحمہ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہنے لگا کہ آپ نہ میرے بچوں کو میرے گھر میں آ کے پڑھائیں. امام بخاری نے کہا کہ نہیں بھئی یہ نہیں ہو سکتا, میں حضور کی حدیث کا نور بانٹتا ہوں, اور حضور کی حدیث کوئی عام چیز نہیں ہے کہ میں لوگوں کے گھر میں اس کو دھکے دیتا تھا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بخاری شریف کی ابتدائی حدیث اور انتہا والی حدیث جو آخری حدیث ہے, یہ بھی اس بات پہ میرے حضور کے اس فرمان پہ دلالت کرتی ہے کہ جس میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میرا دین اجنبی ہے اور یہ اجنبی ہو کے واپس لوٹے گا, یعنی غربا میں رہا, غربا میں ہی رہے گا, اور یہ غریب ہو کر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. یہ جو دو حدیث مبارکہ ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں غریب ہیں, انما الاعمال بالنیات والی بھی اور یہ جو آخری حدیث بھی پڑھی گئی ہے. غریب کا ایک معنی عربی میں اجنبی بھی کیا جاتا ہے, یعنی اجنبی, دین میرے حضور کا اجنبی تھا, اجنبی رہے گا اور اجنبی ہی یہ جائے گا. ایک تو یہ معنی ہے, اور دوسرا جو حدیث کی اصطلاح میں حدیث کا معنی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس حدیث کو روایت کرنے والا صحابی کوئی ایک ہے, اس کو غریب مطلق کہا جاتا ہے, اور ایک غریب نسبی بھی ہے, یعنی صحابی تو روایت کرنے والے کافی زیادہ ہیں اس کی سند کے اندر لوگ, لیکن بیچ میں کسی جگہ پر آ کر روایت کرنے والا کوئی ایک ہی راوی رہ جاتا ہے, تو اس اعتبار سے حدیث کو غریب کہا جاتا ہے. تو بہرحال امام بخاری علیہ رحمہ بخارا شریف میں جب آئے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے بچوں کو میرے گھر میں آ کے پڑھائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں کام نہیں کر سکتا, میں اپنا دین بیچنا نہیں چاہتا. تو بادشاہ ہے اپنی جگہ, تیرے دو بچوں کو میں نے پڑھانا ہے, اگر وہی درس میرے لاکھ اور لاکھ طلبہ یہاں پہ سنیں گے کتنا فائدہ ہوگا. تو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج. اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. خیر وہ واپس تو چلا گیا, بادشاہ تھا وہاں کوئی ایکشن بھی نہیں لے سکتا تھا, لیکن اس کے دل میں امام بخاری کے لیے بغض پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو وہ بادشاہ بھی امام بخاری کے خلاف ہو جاتا ہے. امام بخاری کو اپنے شہر سے بھی نکال دیا گیا. نیشا پور سے آپ نکلے تھے تو آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوا تھا, لیکن جب بخارا سے نکلے نا, جہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے, جہاں آپ پرورش پاتے ہیں, جو آپ کا اپنا آبائی شہر تھا, ملک تھا, تو اپنوں کی تکلیف پھر زیادہ ہوتی ہے. اگر بیٹا ماں کو کوئی بات کر دے نا تو ماں بڑی دکھی ہو جاتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹے میری کوئی درانی جٹھانی بات کرتی تو میں برداشت کر لیتی, میری کوئی محلے دار, میری کوئی ننان بات کرتی تو میں برداشت کر لی, بچے تم نے بات کر دی. لوگ جو مرضی کہتے پھرے, اگر باپ کے بارے میں بیٹا کہہ دینا تو وہ برداشت نہیں ہوتا, بیٹے تم نے بات کر دی. جب گھر والوں نے اپنوں نے نکال دیا تو امام بخاری کہتے ہیں میرے لیے زمین تنگ ہونے لگا. اللہ اکبر. امام بخاری اپنا آبائی شہر چھوڑتے سمرقند کا سفر کرتے. دوران سفر آپ سمرقند کے قریب ایک علاقہ کے اندر پہنچے. وہاں سمرقند کے لوگوں کو خبر ملی کہ امام بخاری آ رہے, تو ان کو نیشاپور والوں نے بھی نکال دیا ہے, اب اپنے گھر والوں نے بھی, بخارا والوں نے بھی نکال دیا, تو لہذا جن کو اپنوں نے قبول نہیں کیا ہم ان کو کیسے رکھ سکتے ہیں اپنے شہر میں, اپنے ملک میں. اللہ اکبر. تو امام بخاری کے لیے یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا
امام بخاری اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ساری زندگی تیرے محبوب کے فرمان کو میں نے پڑھا اور پڑھایا ہے، یاد کیا ہے۔ یہ دنیا میرے لیے بڑی وسیع تھی، تیری زمین اب بھی بڑی وسیع ہے، لیکن مولا میرے لیے تو تنگ ہو گئی ہے، اب میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، میں یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ نے یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں ادا کیے، اللہ نے ایسے قبول فرمائے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ 62 سال کی عمر۔ امام بخاری جیسے آدمی کے ساتھ امیر المومنین فی الحدیث جن کو کہا جاتا ہے، لوگوں نے ایسا سلوک کیا ہے۔ تو یہاں پہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، خوب کیتی تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل کلی ہو، بک بک روشن اکھیاں بیگ حویلی کلی ہو، کی کوج نصیر اساں جدو کی تھی بے جانی تھر تھری۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے کوچ فرما جاتے ہیں، اور آپ نے اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دی اور محبوب علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اسی معاملے کو بیان کرتے ہوئے ایک محدث کا قول بھی نظر سے گزرا کہ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہے اور یوں کھڑے ہیں جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے آقا آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے مجھے جاگ آئی، میں باہر نکلا، میں نے جب لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو وہی عین وقت تھا جو میرے خواب کا تھا کہ جس وقت میں حضرت امام بخاری کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ دو باتیں سنا کر میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا طلبہ کے لیے کہ بچوں اور علماء کے لیے کہ یہ جو معاملات ہیں دنیا داری کے معاملات کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، لوگ ہمیں پروٹوکول نہیں دیتے، ہمیں مدرسوں والا کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے یا مسجد والا کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، تمہارا کام نمازیں پڑھنے اور پڑھانے کا کام ہے، تمہارا کام اذانیں پڑھنے کا کام ہے، تو اپنے کام سے کام رکھیں جی مولوی صاحب آپ کو کس بات کا علم ہے، آپ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ چیزیں ہیں جو مرضی ہوتا رہے۔ یہ معاملات بڑے بڑے محدثین کے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، اس دین سے دور نہیں ہونا۔ جیسے امام بخاری نے دنیا کی پرواہ نہیں کی لیکن میرے حضور کی حدیثوں کی پرواہ کی ہے کہ انہوں نے دنیا کی دولت کو پانی کی نظر کر دی لیکن حضور کی حدیث کو محفوظ کیا، اپنے آپ کو چوری کے الزام سے محفوظ کیا تاکہ کل کو لوگ مجھے چوری کرنے والا محدث نہ کہہ دیں اور میری حدیث کو اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، محدثین کی اوپر جب جرح کی جاتی ہے، اسماء و رجال پہ حدیث کے اندر جب جرح کی جاتی ہے، اس محدث اور اس حدیث بیان کرنے والے کی ذات میں ایک ایک پہلو کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور پھر اس کی حدیث کو آگے بیان کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے یا روایت کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے دنیا کی پرواہ نہیں کی بلکہ حضور کے فرمان کی پرواہ کرتے ہوئے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ میرے حضور کے فرمان پہ کوئی داغ نہ آئے۔ لوگ مجھے چور کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ یہ کسی چور نے حدیث بیان کی ہے، تو آپ نے کس قدر دین سے لگاؤ رکھا، دین سے محبت کی، حدیث مصطفیٰ سے محبت کی ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری کو جگہ جگہ سے ہجرت کرنا پڑی، کبھی بادشاہ خلاف ہو رہا ہے، کبھی عوام خلاف ہو رہی ہے، کبھی آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے، کبھی یہ بات ہے تو کبھی وہ بات ہے، لیکن آپ دل برداشتہ نہیں ہوتے، دین سے دور نہیں ہوتے، آپ دین پر قائم رہتے ہیں، حضور کے فرمان کو روایت کرنے پر قائم رہتے ہیں اور دین کو چھوڑا نہیں ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی اور پھر کسی بادشاہ کے پاس نہیں گئے، اپنی صفائی کسی دنیا دار کو نہیں دی بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ تیری اتنی وسیع زمین ہے جو تیرے بخاری پر تنگ ہو گئی ہے، مولا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں یہ آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنے عقائد کو بھی مضبوط کرنا ہے، اس کے اندر بھی پلپلا پن نہ آنے دیا جائے۔ الحمدللہ آج رجب کی 10 تاریخ ہے اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے جو رجب کی 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے، وہ بھی منایا جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی منسوب ہے، اور ہمارا 4 فروری کو ہونے والا جو پروگرام ہے وہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کے حوالے سے بھی منسوب ہے۔ ہمارے اشتہاروں پر اس کا باقاعدہ طور پر نام دیا گیا ہے، ذکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو الحمدللہ ہم آل رسول اور اصحاب رسول اہل بیت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تمام صحابہ کو اپنی محبتوں کا محور سمجھتے ہیں اور ہماری محبتوں میں تمام ہستیاں شامل ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کو ذکر صحابہ سے چڑ ہو جاتی ہے، کبھی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے چڑ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چڑ جانا صحابہ کے نام سے یا بزرگوں کے نام سے، یہ بات یاد رکھیں، یہ ویسے نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے دل میں کسی صحابی کا نام لینے سے تکلیف پیدا ہوتی ہے اور اس کے ماتھے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں تو وہ اپنے عقیدے کو چیک کرے، کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پہ ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ ہے، جو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کا عقیدہ تھا اس پہ ہے؟ اگر تو ہے پھر اس کو بدہضمی نہیں ہو سکتی، پھر وہ بالکل بھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی پلپلا عقیدہ نہیں رکھے گا۔ وہ میرے آقا کو، میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کو بحیثیت صحابی پورا درجہ دے گا۔ اگر اس کے دل میں عقیدہ ابوبکر نہیں ہے، عقیدہ عمر فاروق نہیں ہے، عقیدہ عثمان غنی نہیں ہے، عقیدہ علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نہیں ہے، تو پھر اس کو بدہضمی